السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایپیسوڈ کے شروعات میں سلطوق زخمی حسن سے کہتا ہے، حسن برداشت کرو میرے بہادر، واللہ تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی بہت سی جنگیں باقی ہیں جو ہم نے مل کر لڑنی ہیں، تم مضبوط ہو بہادر۔ جنگل میں دوغان سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، مگر اسی لمحے اس کے سپاہی ہر طرف سے مایوس لوٹتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوغان کو بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر بالی بے مسلسل گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ حمزہ پڑا ہوتا ہے۔ حمزہ کو دیکھتے ساتھ ہی بالی بے بھاگتے بھاگتے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے سیدھا کرتے ہوئے حمزہ حمزہ پکارتے ہیں۔ ادرنی میں سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے اب کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں بچی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کا مصداق بننے اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کا وقت ہے۔ آج کا دن ترکوں کی طاقت اور اسلام کی عظمت کو دکھانے کا دن ہے۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز دیواروں کے سامنے اپنی پوری فوج کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی لمحے سپاہی آ کر کہتا ہے، پوپ نیکولس کی طرف سے ایک خط ہے۔ سلطان کے اشارے پر سپاہی خط جاندارلی کو دے دیتا ہے اور جاندارلی خط پڑھتے ہوئے کہتا ہے، پوپ نیکولس کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد خان کو خط ہے۔ ہمیں صدیوں سے روم کے سب سے طاقتور شہروں میں سے ایک قسطنطنیہ کے لیے آپ کی مہم کی خبر موصول ہوئی ہے۔ ہم نے بازنطینی شہنشاہ قسطنطینوس سے ملاقات میں اپنے اتحاد کا ثبوت دیا اور آپ کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے پر اتفاق کیا۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ جاندارلی مزید کہتا ہے، اگر آپ قسطنطنیہ کی مہم کو منظم کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا سامنا صرف بازنطینی رومیوں سے نہیں بلکہ پوری عیسائی دنیا کو اپنے مقابل پائیں گے۔ اپنے فیصلے سے دستبردار ہوں۔ خط سننے کے بعد سلطان کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ ادھر ایسا صوفیہ میں کارڈینل موجود ہوتا ہے۔ شہنشاہ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ کارڈینل ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، پیارے عیسائیوں، پوپ نے آپ کے لیے سلام اور محبت کا پیغام بھیجا ہے۔ پوپ کا کہنا ہے کہ جس طرح کوئی بھی مسیحی بے گھر نہیں ہے ویسے ہی کوئی مسیحی اکیلا بھی نہیں، اس لیے وہ یہاں جنگجو، اناج اور سونا بھیجیں گے، لیکن سب سے اہم بات وہ ہمارے گرجا گھروں کے متحد ہونے اور آپ کے ان غلطیوں سے دور رہنے کی طلب رکھتے ہیں۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے، اب میں تمہیں صحیح غلط دکھاؤں گا۔ نوترس اس سے کہتا ہے، چپ رہو۔ اس کے ساتھ ہی ماریا پانی لے کر آگے بڑھتی ہے اور کارڈینل وہاں پانی چھڑکنے لگ جاتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، جب تک ہم متحد محمد ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، یا تو وہ دستبردار ہوگا یا جان سے جائے گا۔ تو نوترس کہتا ہے، امید ہے کہ یہی ہوگا محترم شہنشاہ، کیونکہ جو لوگ گرجا گھروں کی اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہے جو یہاں اتحاد سے مطمئن ہیں۔ مگر شہنشاہ کہتا ہے، نوترس تم غلط ہو، تمہاری طرح سوچنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا تم سوچتے ہو۔ نوترس کہتا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے۔ ادرنی میں سلطان کہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن انہیں جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیے گئے سفر سے ہرگز واپسی نہیں ہے۔ قسطنطنیہ اسلامی وطن اور ترکوں کا عظیم قلعہ بنے گا۔ مگر جاندارلی کہتا ہے، ہم آپ کی استقامت اور عزم کو جانتے ہیں سلطان، یہ سب آپ کو اس مقصد کی طرف بلا خوف و خطر آگے بڑھنے میں مدد بھی دیتا ہے، لیکن سلطان غصے سے پوچھتے ہیں، لیکن کیا جاندارلی؟ جواب میں جاندارلی کہتا ہے، پوپ نے جو کچھ لکھا آپ نے اچھی طرح سنا ہے۔ ایسی فوج کے سامنے اپنے دفاع کو تباہ کرنا اور اپنے مال کو کمزور کرنا کتنا درست ہے؟ سلطان کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو پاشا؟ کیا دو سستی دھمکیوں کی وجہ سے پیچھے ہٹنا اور واپس جانا شرم کی بات نہیں ہے؟ جاندارلی کہتا ہے، نہیں، میں واپس لوٹنے کا نہیں کہہ رہا، شاید ایک بار ہو جائے، لیکن اگر ہم اس میں تاخیر کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر زگنوس پاشا بھی جاندارلی کی بات کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کی بات میں خلیل پاشا کے درست ہونے پر یقین رکھتا ہوں، ان کی باتیں ٹھیک ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیسے ٹھیک ہے زگنوس؟ کیا مطلب کہ ٹھیک ہیں؟ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں، فتح میں ہمارا واحد مقصد بازنطین کو تنے تنہا کر کے شکست دینا ہے، لیکن اب یہ سب تمام عیسائیت کے خلاف ہے۔ یقیناً ان کا اتحاد جھوٹ ہے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا، وہ تیزی سے منتشر ہو جائیں گے اور وہ وقت آنے تک تاخیر کرنے میں زیادہ بھلائی ہے۔ اسحاق بھی کہتا ہے، اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہمارا قسطنطنیہ کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اسحاق کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے سلطان، تاخیر کرنا زیادہ موضوع ہے۔ ان کی اس طرح کی باتیں سن کر سلطان غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ کیا تم مجھے بالکل بھی نہیں جانتے؟ کیا میں لوگوں کو یہ کہنے دوں گا کہ سلطان محمد خان پیچھے ہٹ گیا اور سب ایک بات پہ متفق بھی ہو جاؤ گے؟ مگر مفتی خیر الدین بھی کہتے ہیں، سلطان معظم، بہت سے لوگوں کی آہیں جیلنے سے بہتر ہے۔ ہنر آسان حالات میں مشکل کام کرنا نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک وقت پر۔ مومنوں کو بھیجا نقصان پہنچانا درست نہیں ہوگا۔ سب کو اپنے خلاف دیکھ کر سلطان دیوان سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر دیمیتری ان باپ بیٹے کے ساتھ ایک سرائے میں ٹھہرا ہوتا ہے اور بہت حسرت سے ان دونوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جستنیانی اس سے کہتا ہے، اپنے بیٹے سے خداوند کی بارگاہ میں ملو گے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو دیمیتری کہتا ہے، میں نے سوچا کہ قاتل کے مرنے پر مجھے تھوڑا سکون ملے گا، یہ بھی امید کے مطابق نہیں ہوا۔ جستنیانی کہتا ہے، اب اس پر بات نہیں کرتے، تم آرام کرو۔ دیمیتری اس سے کہتا ہے، تم یہاں میرے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس خاندان کو لے کر جاؤ۔ جستنیانی اس سے کہتا ہے، میں کسی کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتا، کل تمہارے ٹھیک ہو جانے کے بعد ہم ایک ساتھ جائیں گے۔ دیمیتری کہتا ہے، میں تمہیں صرف
تلوار بازی میں ماہر سمجھتا تھا۔ ایک ہی وقت میں تم لوگوں کو بھی پڑھ سکتے ہو، چونکہ انہوں نے ہم پر گات لگا کر حملہ کیا، اس لیے تم نے اورہان کے آدمی کے بارے میں جو کہا تھا وہ بھی درست تھا۔ جواباً جستنیانی کہتا ہے، میں ایسا کچھ کروں گا کہ کوئی بھی جاسوس کوئی معلومات پہنچانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ ادھر رات کے وقت سلطان درگاہ میں داخل ہوتے ہیں اور درویش سے کہتے ہیں، میں شمس الدین افندی سے ملنے آیا ہوں۔ تو درویش کہتے ہیں، وہ کل دوپہر سے گئے اور واپس نہیں لوٹے سلطان معظم۔ سلطان پوچھتے ہیں، کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ جواباً درویش کہتا ہے، کبھی کبھی جب ہمارے شیخ کا دل پریشان ہو جاتا ہے تو وہ خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں، پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ جواباً درویش کہتے ہیں، ہم نہیں جانتے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان جیسے ہی پلٹتے ہیں بالی بے وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم آپ کے دیے ہوئے فریضے کو پورا نہیں کر سکے سلطان، اور ساتھ میں ملکوج اغلو حمزہ وہ زخمی ہیں۔ سلطان مایوس ہوتے ہوئے کہتے ہیں، وعدہ پورا کر ہی کون پایا ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں اور بالی بے کافی شرمندہ دکھائی دیتے ہیں۔ ادرنی میں بایزید گلشا سے کہتا ہے، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں جا رہا ہوں؟ میں نے مصطفیٰ کے ساتھ جو کیا آپ نے مجھے اس کے لیے معاف کر دیا نا؟ تو گلشا کہتی ہے، یہ کس قسم کے الفاظ ہیں شہزادے، بلکہ مجھے معاف کر دیں، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ بایزید کہتا ہے، میری ماں نے مجھے کہا کہ جب میں بڑا ہوں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں باہر وہاں آتی ہے اور گلشا کو دیکھ کر کہتی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو گلشا؟ تو بایزید ماں سے لپٹتے ہوئے کہتا ہے، ماں گلشا خاتون سے ناراض نہ ہوں، وہ بھی میری طرح دکھی ہیں۔ گلشا کہتی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے بہار، اگر میں اس وقت پرسکون رہتی اور مداخلت نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، اور نہ ہی ہمارا شہزادہ آپ کے بغیر کہیں جاتا۔ جواباً باہر کہتی ہے، شہزادہ میرے ساتھ ہی مانیسا جائے گا۔ بایزید پوچھتا ہے، کیا آپ نے بابا سے بات کی؟ تو باہر کہتی ہے، میں ان سے نہیں ملی شہزادے، لیکن میں ان سے ملوں گی، میں ان سے کہوں گی کہ یہ ضد کرنے کا وقت نہیں ہے۔ گلشا اس سے پوچھتی ہے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ جواباً باہر کہتی ہے، شکریہ گلشا، میں خود اس سے نمٹ لوں گی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت سلطان ایک درخت کے سہارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے شمس الدین وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا دل کو خوشگوار کرتا ہے اور درد کو کم کرتا ہے۔ شیخ کو دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، لہٰذا مجھے آرام دہ اور پرسکون رہنے کے لیے صدیوں تک دیکھنا پڑے گا۔ شیخ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ اندھیرے کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں اندھیرے سے مدد مانگنا۔ سلطان پوچھتے ہیں، اندھیرے سے مدد کی امید کون رکھ سکتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں، کوئی نہیں، لیکن اندھیرے میں کیا کرے؟ سلطان پوچھتے ہیں، کیا وہ اپنی روشنی خود تلاش کرے؟ تو شیخ کہتے ہیں، بالکل میرے سلطان، بعض اوقات ایک شخص لوگوں کے درمیان اپنی روشنی کو محسوس نہیں کر سکتا، اسے خود کو الگ تھلگ کرنا چاہیے اور تنہا رہنا چاہیے، اسے ایک کونے میں کھڑا ہونا چاہیے، تب وہ اپنے اندر کے جوہر کو سمجھے گا، پھر اسے معلوم ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، تاہم ریاست کے لوگ نہ تو جانتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو قدم اٹھائیں وہ ایک ہو، ہم جس راستے پر چلیں وہ ایک ہو، لیکن کبھی کبھی وہ ڈر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ان سے الگ کرتی ہے۔ آپ دیوار کو 1000 بار مکے مار سکتے ہیں اور 1000 بار دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے ہی کوشش میں ہار مان لیتے ہیں اور اسے ترک کر دیتے ہیں۔ آپ کی محنت اور یقین کے بغیر وہ ایک چنگاری بھی نہیں جلا سکتے۔ سلطان پوچھتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر شیخ کہتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ کو اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی روشنی بننا چاہیے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔